بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کا سپاہی۔ آج رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے۔ امریکہ میں پہلا روزہ شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر کل سے روزہ شروع ہوگا۔ تو تمام سننے والوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ہم اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور میری آج دعا ہے کہ ہم سب کے جو والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے تمام وہ عزیز و اقارب، وہ دوست جو اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کرے۔ یہ بابرکت مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، جو جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت دے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان اور بشرا بی بی اور ہمارے وہ قائدین جو 3 سال کے عرصے سے جیلوں میں بند ہیں، وہ کارکنان، وہ لوگ جو بے گناہ بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقی آزادی کی تحریک میں جو لوگ شہید ہو گئے معصوم بے گناہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو مشکلات سہ رہے ہیں ان کی مشکلات میں آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر امن لے کے آئے، پاکستان کو نجات دلائے ان ظالم حکمرانوں سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پردہ رکھے، اور اس بابرکت مہینے کی بدولت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں سے ہم سب کو نجات دلائے۔ عمران خان کی بہنوں نے بنی گالہ میں کل جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے تمام انکشافات سے پردہ اٹھایا ہے، اور عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان سے آخری دفعہ 2 دسمبر کو ملی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے جیل کے اندر قتل کر دیں گے، مار دیں گے مجھے، لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے اسی ٹائم عمران خان کو کہا کہ میں یہ پیغام آپ کا باہر نہیں دوں گی۔ آپ کو پتہ ہے، دیکھیں بہن ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اکلوتا بیٹا ہے، اور پوری دنیا میں بھی اکلوتا ہے، اس طرح کا کوئی اور نہیں ہے۔ اس طرح کا کردار جو اتنا بہادر ہو، اتنا شجاعت والا ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور شہرت دی ہے، وہ بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن کل انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ تم باہر جا کے سب کو بتاؤ کہ یہ مجھے جو ہے جیل کے اندر مار دیں گے۔ محسن نقوی نے جو اس کے جواب میں جو کہا ہے کہ سیاسی انتقام لینا ہوتا تو عمران خان کو جیل ہی میں ٹائٹ کر دیتے۔ دیکھیں کیا جیل میں تم ٹائٹ کرتے، سارے جھوٹے کیسز میں آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے۔ عدت جیسا گھٹیا کیس آپ لوگوں نے اپنے دور میں بنایا، اور نکاح کا کیس ان پہ آپ نے بنایا، توہین مذہب کا کیس آپ نے ان پہ بنایا، سائفر کیس آپ نے ان پہ بنایا، توشہ خانہ کیس آپ نے بنایا، القادر ٹرسٹ کیس آپ نے بنایا، 9 مئی کے جھوٹے مقدمات آپ نے بنائے، بغاوت کا کیس بنایا، دہشت گردی کا کیس بنایا، اس کے علاوہ کتنے اور کیسز انہوں نے بنائے ہیں، اور 200 سے زیادہ تو مقدمات آپ نے عمران خان پہ بنا دیے۔ اس کو انتقام نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں آپ؟ کس طرح اور کیا فکس کرو گے؟ سب کچھ تو کر کے تم نے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے 26 نومبر کو جو ہے وہ نوجوانوں کو جس بے دردی سے قتل کیا، وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور کس طرح تم فکس کرو گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا ٹائٹ کرنے کا؟ ٹائٹ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی تو لاٹھی بے آواز ہے، وہ تمہیں ٹائٹ کرے گا۔ سہیل آفریدی نے بڑا اعلان کیا ہے، انہوں نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کا اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کے قیام کا اعلان۔ عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کے بعد اب منظم عوامی جدوجہد ناگزیر ہو چکی ہے۔ عمران خان رہائی فورس کے لیے ملک بھر میں نوجوانوں کی ممبرشپ کی جائے گی۔ عمران خان رہائی فورس میں ISF یوتھ ونگ، وومن ونگ، منورٹی ونگ، پروفیشنلز اور ہر طبقہ فکر کے افراد شامل ہوں گے۔ عمران خان رہائی فورس مکمل طور پر پرامن جدوجہد کرے گی۔ رہائی کے بعد فورس کے عمران خان خود تحلیل کریں گے۔ ممبرشپ کارڈز 5 سے 4 دن میں تیار ہو جائیں گے۔ عید کے بعد پشاور میں نوجوانوں سے حلف لیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے لیے مضبوط چین آف کمانڈ ہوگی۔ ہر ہدایت عمران خان کے نامزد قیادت کے ذریعے آئے گی۔ یہ جدوجہد حقیقی آزادی، آئین و قانون کی بالادستی، جمہوریت اور آزاد میڈیا کے لیے ہے۔ عزت اور ذلت منصب سے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان جیل میں ہو کر بھی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ PTI عدالتی احکامات کی مکمل پابندی کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے صبر اور وفاداری کا ثبوت دیا، آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
تو انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز جو کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب گئے، بڑا کامیاب ان کا دورہ رہا، سندھ گئے، بڑا کامیاب دورہ رہا، اور انہوں نے عمران خان کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ اٹھائی ہوئی تھی، نوجوان ان کے ساتھ مل رہے تھے۔ اب اسٹریٹ موومنٹ کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے انہوں نے جو دوسرا مرحلے کا اعلان کیا ہے وہ عمران خان رہائی فورس کا اعلان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین اعلان ہے۔ اس کے اندر پورے پاکستان کے نوجوان اپنی رجسٹریشن کرائیں گے، اور پاکستان 25 کروڑ آبادی پر مشتمل ہے اور 65% اس کے اندر نوجوان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان رہائی فورس کا جو اعلان کیا ہے وہ بڑا دلیرانہ اعلان ہے، اور اس اعلان کے ساتھ ہی نوجوان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے عمران خان رہائی فورس جو ایک پرامن فورس ہوگی، جو عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کرے گی، اس کے اندر رجسٹریشن تیزی کے ساتھ شروع ہوگی، اور پورے پاکستان سے میرے پاکستانیوں آپ دیکھو گے کہ تیزی کے ساتھ نوجوان اس فورس کا حصہ بنیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں رمضان کے بعد جو ہے اس فورس سے حلف بھی لوں گا، اور اس فورس کا جو باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کے ساتھ یہ فورس جو ہے وہ آگے عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرے گی۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 لاکھ نوجوان بھی لوگ بھی اس کے اندر رجسٹریشن کر لیتے ہیں تو ایک بہت بڑی فورس بنے گی، اور اس فورس سے جو ہے یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اور عاصم لا جو لگا ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کا مقابلہ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں، عاصم منیر اینڈ رجیم جو ہے اور یہ جو موجودہ کٹ پتلی حکومت ہے، ان کو اپنی کریڈیبلٹی کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ پہلے بھی انہوں نے جو ڈاکٹر بھیجے تھے، انہوں نے عمران خان کا معائنہ کیا، اور انہوں نے جو رپورٹ بھیجی کہ عمران خان کی ایک آنکھ 85% کام نہیں کر رہی، اس کی بینائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ بھی انہوں نے ڈاکٹر بھیجے، انہوں نے ٹیسٹ کیے، کوئی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ شائع نہیں کی، اور عدالت میں جو رپورٹ پیش کی 3 دن کے بعد کہ اب عمران خان کی آنکھ وہ صحیح ہو گئی ہے۔ تو ان کی کس بات پہ یقین رکھیں؟ ان کی ہر بات جھوٹی ہے، جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور جھوٹ پہ ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے صرف ایک سچ بولا تھا محسن نقوی نے، اور وہ 26 نومبر سے پہلے بولا کہ اگر یہاں پر ڈی چوک پر نوجوان آئے اور یہاں پہ انہوں نے دھرنا دینے کی کوشش کی تو ہم ان کو 5 منٹ میں صاف کر دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پرامن لوگ آئے تھے اپنے جائز مطالبات منوانے ڈی چوک، نوجوان، اور ان کو جس بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے، وہ ہمارے دلوں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک سچ جو اس نے بولا تھا، اس سچ کی اس کو قیمت دینی پڑے گی۔ اور اب پھر عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے جو اس نے بیان دیا ہے، جب عظمیٰ خان نے کہا تھا کہ عمران خان نے آخری جو میرے سے ملاقات انہوں نے عمران خان سے کی تھی 2 دسمبر کو، تو عمران خان صاحب نے انہیں کہا تھا کہ مجھے یہ لوگ مار دیں گے جیل کے اندر، تم نے جا کر بات یہ لوگوں کو بتانی ہے۔ لیکن عمران خان کی بہن نے کہا میں یہ بات باہر نہیں بتاؤں گی، میں کیسے بتاؤں کہ تمہیں مار دیں گے۔ اب انہوں نے جو پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی ہے کہ عمران خان جو کہتا تھا وہ سچ تھا، اب پتہ نہیں ہے کہ یہ انہیں کیا کھلا رہے ہیں، کیا زہر دے رہے ہیں، ان کے خون کی رپورٹیں کیوں نہیں بتائی جا رہی، کیوں ہمیں نہیں ملایا جا رہا، کیوں انہیں شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں لے جا کر ان کی تمام خون کی رپورٹیں نہیں لی گئیں، کیوں ان کے ذاتی معالجین سے انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کی وجہ سے پورا پاکستان پریشان ہے۔ مظہر برداشت صاحب نے بڑا خوب کہا ہے کہ عمران خان پوری پاکستانی قوم کا چاند ہے، چاند پر جو بھی تھوکنے کی کوشش کرتا ہے اسے صرف رسوائی ملتی ہے۔ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جدوجہد جو ہے وہ اس کے کئی مراحل ہوتے ہیں، اور آپ نے عمران خان کو بھی دیکھا کہ وہ اعلان کرتے تھے، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور جس طرح جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلام آباد میں ڈی چوک پہنچنے سے پہلے ہی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ حکومت نے جو ہے وہ لوگوں کو مارنا ہے، لوگوں کو شہید کر دینا ہے، تو عمران خان نے جو ہے وہ اس سے پہلے ہی دھرنا جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور دوبارہ سے متحد ہو کے پھر مقابلے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب نے کوششیں کی ہیں قوم کو جگانے کے لیے، شعور دینے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ قوم جاگ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قوم نے جو ہے 8 فروری کو ووٹ کی طاقت دکھائی اپنی، اور انہوں نے فارم 45 کے ذریعے تو 200
سے زیادہ سیٹیں دلوا دی تھی عمران خان کو، لیکن عاصم منیر اور اس کی کمپنی نے فارم 47 بنا کر 17 سیٹوں والوں کو حکومت دے دی، اور جو 200 سیٹیں ہم نے جیتی تھی اس کو کم کر کے 80 یا 90 پہ لے آئے۔ تو مقابلہ جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے، دیکھیں عمران خان جو ہے وہ اکلوتا بھائی ہے بہنوں کا، اور بہنوں کا جو رشتہ ہے وہ بھائی کے ساتھ، وہ ہم سب کے سامنے، جس کی بھی کوئی بہن ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے تڑپتی ہے، اگر اس کا بھائی جیل میں ہو، اور ایک ایسا لیڈر جو پوری پاکستان میں سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، وہ پریشان ہوتی ہیں اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے بھی لے کر، اس کی قید کے حوالے سے بھی لے کر، تو یہ ہم سب کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ اب یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو توڑ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان کی بہنیں جو ہے وہ کچھ اور بولتی ہیں، وہ سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان جب تک باہر تھے، عمران خان کی فیملی میں سے کوئی بھی شخص سیاست میں حصہ نہیں لے رہا تھا، صرف عمران خان سیاست کر رہے تھے، اور جب بھی ہمارے پی ٹی آئی کے کوئی بھی جلسے ہوتے تھے تو کیا عمران خان کی بہنیں سٹیج پہ نہیں آ سکتی تھی؟ وہ لیڈر تھا ہمارا، اور اگر وہ تھوڑا سا بھی اشارہ کرتا تو ان کی بہنیں سٹیج پہ ہوتی، لیکن کبھی بھی عمران خان کی بہنیں سٹیج پہ نہیں آئیں، کبھی بشریٰ بی بی کی بہنیں سٹیج پہ نہیں آئیں، اور عمران خان نے جو ہے وہ نہ ان کو کبھی کسی سیاسی میٹنگ میں بلایا، نہ ان کو کسی فیصلے میں شامل کیا، نہ ان کو کبھی کوئی عہدہ دیا، نہ جو ہے انہوں نے کبھی الیکشن لڑا۔ یہ صرف اور صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں،